بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دیں فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دیں جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ ناظرین کرام، بحضور رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام عقیدت کے بعد اب ہم مقامات سیرت میں سے ایک اور مقام، ایک اور باب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس مقام کو، اس باب کو یا اس واقعے کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب حدیث کی ایک کتاب مسند احمد بن حنبل سے لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیرت جس طرح کے تاریخ کی کتابوں میں بیان ہوتی ہے، اسی طرح احادیث کی کتب میں بھی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ یعنی احادیث کے اندر، احادیث کی کتب کے اندر، خواہ وہ صحاح ستہ کی کتابیں ہوں یا دیگر کتابیں ہوں، تو ان کے اندر اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پایا جاتا ہے، آپ کا فعل پایا جاتا ہے، آپ کے حوالے سے جو کچھ لوگوں نے چیزیں دیکھی ہیں، جو کچھ لوگوں نے چیزیں سنی ہیں، اسی طرح صحابہ نے جو کچھ چیزیں بیان کی ہیں، اس کو ان احادیث کے مجموعوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید بھی، یعنی محض یہ تاریخ کے سیرت کی جو کتابیں ہیں یا اسی طرح احادیث کی جو کتابیں ہیں، یہ محض ان کے اندر سیرت بیان نہیں ہوتی، بلکہ خود قرآن مجید سب سے بڑی سیرت کی کتاب ہے۔ استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کے نزدیک جو قرآن مجید ہے، وہ ایک اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مجموعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید اپنی حقیقت کے اعتبار سے یا اس کے ایک پہلو کے اعتبار سے قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے۔ یہ الفاظ ہیں جو استاد گرامی نے قرآن مجید کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ یعنی اس کتاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی پوری جو تاریخ ہے، دعوت کی جو پوری داستان ہے، دعوت کی جو پوری سرگزشت ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے، آپ کے کام کے حوالے سے، آپ کی دعوت کے حوالے سے جہاں قرآن مجید میں چیزیں بیان ہوئی ہیں، قرآن مجید کے اندر واقعات بیان ہوئے ہیں، اسی طرح آپ کی سیرت اور آپ کے سوانح کے حوالے سے تاریخ میں بھی لوگوں نے ان چیزوں کو جمع کیا ہے، اور اسی طرح احادیث کی کتابوں میں بھی آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کے سوانح کے حوالے سے، آپ سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے وہ چیزیں جمع کی گئی ہیں۔ تو آج کی نشست میں ہم مطالعہ کریں گے مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت کا۔ یہ حدیث کی ایک بڑی کتاب ہے، ایک بڑی جامع کتاب ہے۔ اس میں سے ایک حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے اس کے اندر بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں باقی اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، اور لوگ بھی موجود تھے۔ تو ان میں نبی کریم کے جو قریب ترین صحابی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، پہلے مسلمان، وہ بھی اس مجلس کے اندر موجود تھے۔ تو انہوں نے جب وہ موجود تھے تو اس موقع پر یہ محسوس کیا گیا، یہ اس کو حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، تو یہ وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوا۔ وہ شخص معلوم نہیں کہ وہ کافر تھا یا مسلمان تھا، بہرحال وہ کھڑا ہوا اور اس نے کھڑا ہو کر حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بد زبانی شروع کر دی، بد کلامی شروع کر دی۔ یعنی حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ تو یہ سلسلہ اس نے شروع کیا اور اس کا یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، بلکہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ زیر لب آپ مسکراتے بھی رہے۔ تو یہ صورتحال جاری تھی۔ تو جہاں تک حضرت ابو بکر صدیق کا تعلق ہے، تو اس صورتحال سے ظاہر ہے کہ وہ پریشان بھی تھے، ڈسٹرب بھی تھے، لیکن انہوں نے اس کی اس بد زبانی کا کوئی جواب نہیں دیا۔
تو کچھ وقت جب گزرا تو اس کے بعد وہ اس کا سلسلہ بند نہیں ہوا، اس نے گالیاں دینے کا، بد زبانی کرنے کا یہ سلسلہ جاری رکھا، تو بالآخر حضرت ابوبکر صدیق کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا، اور انہوں نے بھی جوابی طور پر کچھ غصے کا اظہار کیا، کچھ گفتگو کی۔ اس واقعے کو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مسند احمد بن حنبل میں بیان کیا گیا ہے، اسی کو ایک نظم کی صورت میں یا اس کی ایک منظوم ترجمانی کے طور پر میں آپ کو ابتدا سے اس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو میری جو یہ منظوم ترجمانی ہے اس کو ملاحظہ کیجئے کہ بیان ہے یہ مسند میں قصہ تمام کہ بزم پیمبر سجی ایک شام، صحابہ تھے مجلس میں حاضر سبھی، نمایاں تھا سب میں رفیق نبی، اچانک کھڑا ہو گیا ایک شخص، صحابہ کی جانب مڑا ایک شخص، مخاطب ہوا وہ ابو بکر سے، جھگڑنے لگا پیکرے صبر سے، پیمبر کی مجلس میں وہ بد زباں، لگا دینے ابو بکر کو گالیاں۔ یہ سن کر نبی کا رفیق سفر، گلستان امت کا پہلا شجر، سراپا متانت تھا خاموش تھا، نہ غصے میں تھا اور نہ پرجوش تھا، ابو بکر دامن بچاتے رہے، نبی دیکھ کر مسکراتے رہے۔ بہت دیر تک بھی وہ جب نہ ٹلا تو صدیق اکبر کو طیش آ گیا، انہوں نے بھی غصے کو ظاہر کیا، جواب اس کی تلخی کا کچھ دے دیا۔ پیمبر جو پہلے تو مسرور تھے، اچانک فسردہ و نالاں ہوئے۔ نبی جب فسردہ و نالاں ہوئے، ابو بکر بے حد پریشاں ہوئے۔ ابو بکر نے پھر بصد احترام پیمبر سے پوچھا یہ بعد السلام، بھلا مجھ سے سرزد ہوئی کیا خطا کہ ناخوش ہیں مجھ سے رسول خدا؟ میں خاموش تھا آپ مسرور تھے، میں بولا تو رنجیدہ خاطر ہوئے۔ ابو بکر کی سن کے یہ التجا، نبی نے بڑے پیار سے یہ کہا، تو خاموش جب تک رہا میرے دوست، فرشتہ تیرے ساتھ تھا میرے دوست، وہ تیرے لیے تھا سراپا سلام اور اس کے لیے تھا سزا کا پیام، مگر جب دیا تو نے اس کو جواب تو رخصت ہوا سب سلام و ثواب۔ دعاؤں کا پھر سلسلہ رک گیا، مناجات دل کا شجر جھک گیا، ہوئے سن کے ابو بکر بے حد ملول، کیا اپنی لغزش کو دل سے قبول، کہا بحضور رسالت مآب، نہ دوں گا کبھی گالیوں کا جواب، سدا صبر و برداشت دکھلاؤں گا، نبی کا میں اخلاق اپناؤں گا۔